شهيدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سورہ کاف مکی صورت ہے اور یہ سورہ بھی پوری کی پوری ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی ہے. کاف کا معنی ہے بہت بڑی غار. اس کا آغاز بھی الحمدللہ سے ہوا ہے. قرآن مجید کی 5 صورتیں ایسی ہیں جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں. پہلی سورہ کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ. اور دوسری سورہ انعام بھی الحمدللہ کے لفظ سے شروع ہوئی ہے. اور تیسری سورہ کاف ہے. اور 2 صورتیں بھی آئندہ آئیں گی. ان میں سے ایک سورہ صبا ہے اور ایک سورہ فاطر. یہ 5 صورتیں الحمدللہ کے لفظ سے شروع ہوتی ہیں. ویسے الحمدللہ کا لفظ کیونکہ ہمارے معمول میں بھی ہے الحمدللہ اور کثرت سے بولا جاتا ہے، لیکن اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. جتنے بھی کلمات ہیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے اور تحمید کے. تسبیح کا کلمہ کون سا ہے؟ سبحان اللہ. تحمید کا الحمدللہ. تحلیل کا وہ تو تکبیر ہوئی، لا الہ الا اللہ. یہ اصطلاحات ہیں: تقدیس سبحان اللہ، تحمید الحمدللہ، تکبیر اللہ اکبر، تحلیل لا الہ الا اللہ. یہ سارے کلمات جو ہیں ان کی خیر و برکات بہت زیادہ ہیں. جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت حاصل ہو وہاں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے الحمدللہ کہنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ. سب سے افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. اور فرمایا افضل الشکر الحمدللہ. شکر کا بہترین کلمہ، افضل ترین کلمہ الحمدللہ کہنا ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہو تو الحمدللہ کہنا چاہیے.
یہاں تک کہ جنتی لوگ جب جنت میں جائیں گے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الارض۔ اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہمارے ساتھ کیا ہوا وعدہ سچا کر دیا، وأورثنا الارض، اور ہمیں وارث بنایا زمین کا، یعنی جنت کا۔ یہ جنتی لوگ جب جنت میں جائیں گے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر جو ہے وہ انہی کلمات سے ادا کریں گے، الحمدللہ کے ساتھ۔ اور قرآن مجید میں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نصیب فرمائی انہیں بھی یہ ہدایت کی گئی کہ وہ الحمدللہ سے اللہ کا شکر ادا کریں۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہدانا، ہمیں ہدایت دی، لہذا اس دین کی، اس اسلام کی، اللہ کے اس احسان کا جو اللہ نے ہم پہ کیا ہے، اور یہ بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین دیا ہے، اسلام دیا ہے، اور بن مانگے دیا ہے، بغیر کسی محنت کے دیا ہے۔ بڑا اللہ کا انعام ہے، بڑا اللہ کا احسان ہے، اور اس کا شکر ادا یوں ہی کرنا چاہیے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اگر ہمیں اللہ ہدایت نہ دیتا تو ہم یہ ہدایت پانے والے نہیں تھے۔ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں ہدایت نصیب فرمائی۔ یہ جو کلمات ہیں اس طرح کے، ان کا اپنی روزمرہ گفتگو میں بڑی کثرت سے استعمال کرنا چاہیے۔ الحمدللہ، انشاءاللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہم صلی علی محمد، یہ کلمات جو ہیں بڑی خیر و برکات ہیں۔ اور پھر کسی سورہ کا ہی یہ واقعہ ہے، یہ سورہ جس طرح سورہ یوسف کے بارے میں نے بتایا تھا کہ وہ پوری کی پوری سورہ جو ہے ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی، اور کفار کے، مشرکین کے سوال کے جواب میں نازل ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ تو فلسطین کے رہنے والے تھے، مصر میں کیسے جا کے آباد ہوئے؟ اس طرح کے سوالات اور بھی مختلف اوقات میں مشرکین نے کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور مقصد یہ تھا کہ اگر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح جواب دے دیں گے تو اس سے یہ بات کنفرم ہو جائے گی کہ واقعی یہ اللہ کے رسول ہیں، اور اگر صحیح جواب نہ دے سکے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جھوٹا دعویٰ ہے نبوت کا۔ لیکن جتنے بھی سوال کیے کفار نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سب ٹھیک جواب دیے، لیکن جو لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے وہ پھر بھی ایمان نہیں لائے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اصل مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے یا جانتے نہیں تھے، بلکہ اصل مسئلہ ان کا ضد اور ہردرمی تک کا تھا کہ نبی تو آنا چاہیے تھا بنو اسحاق سے، اور بنو اسماعیل سے نبی کیوں آ گیا؟ یہ تو ہمارے مد مقابل ہے، ان پہ ہم نے ایمان نہیں لانا۔ اور اس سارے جو سوال جواب تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختلف اوقات میں، ان کے پیچھے دماغ کام کر رہا تھا اہل کتاب کا، یہودیوں اور عیسائیوں کا۔ جب بھی کبھی ایسا موقع ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کا تو کفار مکہ اپنے آدمی بھیجتے یہودیوں کے پاس، عیسائیوں کے پاس، کہ آپ لوگ ہمیں بتائیے ہم کیا بات پوچھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، چونکہ آپ لوگ عالم ہیں، اہل کتاب ہیں، آپ کی کتابوں میں مختلف باتیں لکھی ہیں، مختلف واقعات لکھے ہیں، ماضی کے مختلف قوموں کے قصے ہیں، تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ہم کیا پوچھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تاکہ ان کی نبوت کا امتحان ہو جائے، ٹیسٹ ہو جائے۔ انہی سوالوں میں سے ایک سوال یہ تھا کہ آپ ہمیں یہ بتائیے غار والوں کا عجیب و غریب قصہ جو ہے وہ کیا تھا۔ اس کے ساتھ دوسرا سوال یہ تھا کہ وہ شخص جس نے مشرق سے لے کر مغرب کے آخری کنارے تک سفر کیا وہ آدمی کون تھا، اس کا واقعہ بتائیے ہمیں۔ اور تیسرا سوال یہ تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام کون تھے، ان کے بارے میں بتائیے۔ بعض روایات میں خضر علیہ السلام کی جگہ پہ تیسرا سوال یہ ہے کہ روح کے بارے میں بتائیے کہ روح کیا ہے۔ روایات میں اختلاف ہے، لیکن یہ چاروں سوال جو ہیں
یہ کفار مکہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے، اور چاروں کے جواب جو ہے وہ قرآن مجید میں موجود ہیں 2 صورتوں میں جو کہ بالکل متصل ہیں۔ بنی اسرائیل میں جواب دیا گیا کون سے سوال کا؟ روح کے بارے میں، کہ روح کیا ہے، اس کا جواب سورہ بنی اسرائیل میں آ چکا۔ اب باقی جو 3 سوال ہیں، خواہ وہ ایک ہی موقع میں پوچھے گئے یا مختلف اوقات میں پوچھے گئے، ان تینوں سوالوں کا جواب سورہ کہف میں اللہ نے بڑی تفصیل سے دے دیا، اور یہ پوری کی پوری سورہ جو ہے یہ ایک ہی وقت میں نازل ہوئی، سورہ یوسف کی طرح۔ سورہ یوسف جو ہے وہ پوری کی پوری سورہ ایک ہی وقت میں نازل ہوئی، اور سورہ کہف ابتدا میں واقعہ ہے غار والوں کا، اور دوسرے نمبر پہ واقعہ ہے حضرت خضر علیہ السلام کا، اور تیسرے نمبر پہ واقعہ ہے ذوالقرنین کا جس نے سفر کیا۔ اور تینوں واقعات کفار تو محض شرارت کی وجہ سے اس طرح کے سوال کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زج کرنے کے لیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ پریشانی میں ڈالنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی ان کے سوال تھے ان کے جواب اس انداز میں دیے کہ ان کو کفار مکہ کے حالات پہ بالضبط 100% منطبق کر دیا، بڑی حکمت سے جواب دیے، اس حکمت سے کہ اس سارے وقت کے حالات جو تھے ان حالات کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان جوابات میں سمو دیا۔ اسی سورہ کے حوالے سے وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ جب کفار مکہ نے سوال کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں کل جواب دوں گا اس کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اب کفار مکہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جواب نہیں تھا، اس لیے کہ جواب تو حاصل ہونا تھا وحی سے، اللہ تعالیٰ نے وحی نہیں بھیجی۔ 15 دن تک، اور بعض روایات میں 40 دن یا مختلف دنوں کا ذکر ہے، لیکن 15 جو ہے اس پہ مفسرین نے اتفاق کیا کہ 15 دن کے بعد وحی نازل ہوئی، اور یہ 15 دن جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنے گراں تھے، اتنے شاک تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اتنی پریشانی کے دن گزرے۔ ایک طرف تو کافروں کے تانے، دیکھو بھائی یہ کہتا تھا میں ابھی کل ہی جواب دوں گا، اس کی بات تو جھوٹی ہوگی، یہ تو جھوٹا ہے، جو اس کو لکھ کے دیتا ہے، اسے پڑھاتا ہے، سکھاتا ہے، وہ اسے ناراض ہو گیا ہے، آدمی تھا یا اللہ یا جو بھی ہے، واحد لانے والا ہے یا جو بھی ہے، اس نے اس کو اس کا جواب ہی نہیں دیا۔ لوگوں نے اتنے تانے دیے اور اس طرح کی باتیں کی کہ بعض احادیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جی میں یہ بات آتی یا آئی کہ میں کہیں پہاڑ پہ کھڑے ہو کے اپنے آپ کو نیچے گرا دوں، کہ لوگ جو ہیں وہ مجھے تانا دے رہے ہیں کہ تمہارا اللہ تم سے ناراض ہو گیا، یا واحد لانے والا جو ہے وہ تم سے ناراض ہو گیا، واحد نہیں لا رہا۔ اس کے بعد جب واحد نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ میں یہ ہدایت بھی فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ جب آپ کبھی کسی سے وعدہ کریں تو کبھی یہ نہ کہیں کہ میں کل کروں گا، جب تک یہ نہ کہہ لیں انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے۔ معاملہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے 15 دن کی تاخیر کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرما دی، لیکن یہ حکم اور یہ معمول تو ہر مسلمان کا ہونا چاہیے کہ جب بھی انسان وعدہ کرے تو انشاءاللہ کہے، اور اس میں اگر انسان بھول جائے وعدہ پورا کرنا یا کسی وجہ سے وعدہ پورا نہ کر سکے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے اس کے وعدے کی خلاف ورزی کی کا مواخذہ نہیں کرے گا۔ وعدہ پورا نہ کرنے کی گرفت یا پکڑ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوگی اگر انسان انشاءاللہ کہے۔ الحمدللہ، شکر ہے اس اللہ کا، اللہ دی کیا ہے؟ اسم موصولہ ہے واحد کے لیے۔ اللہ دی وہ ذات انزلہ، کون سا فعل انزلہ؟ ماضی ہے، واحد مکر غائب کا صیغہ ہے، جس نے نازل کیا کسی دوسری چیز کو، جس نے نازل کیا علی عبدہ، علی اوپر، عبدہ اپنے عبد پر، اپنے بندے پر۔ ہی کی ضمیر کس طرف ہے؟ جی اللہ تعالیٰ کے لیے، اور عبد سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
شکر ہے اس اللہ کا، حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے نازل کی علی عبدہ اپنے بندے پر الکتاب، یہ قرآن۔ یہ پہلی آیت میں ہی کافروں کے اس الزام کی تردید فرما دی کہ یہ قرآن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود گھڑتے ہیں۔ پہلی آیت میں ہی اس کی اللہ تعالیٰ نے تردید فرما دی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی۔ ولم یجعل، لم یجعل کون سا فعل ہے؟ بلم۔ اس کا معنی کیا کیسا ہو جائے گا؟ مضارع پہ لم آنے سے ماضی کے معنی ہو جاتے ہیں، مضارع کے معنی نہیں رہیں گے بلکہ ماضی کے ہو جائیں گے۔ لم یجعل، نہیں بنایا، جعل کا معنی بنایا، یجعل وہ بناتا ہے یا بنائے گا؟ لم یجعل نہیں بنایا، لم یجعل نہیں بنایا۔ کس کو نہیں بنایا؟ اس کتاب کو۔ لم یجعل کا لفظ جو ہے کتاب کے لیے ہے۔ لم یجعل نہیں بنایا الکتاب، اس کتاب کو، لہو واسطے اس کے، ہو کی ضمیر کتاب کے لیے۔ لم یجعل لہو نہیں بنایا اس کتاب کو، عوجا عوجن، عوج کسے کہتے ہیں؟ کاغذ کو ایسے توڑ موڑ کے وہ دبا دیں، اس کے پہ جو سلوٹیں آ جائیں گی یا کپڑے پہ جو سلوٹیں آ جاتی ہیں اس کو عوج کہتے ہیں، ٹیڑھ میڑ۔ اس اللہ کا شکر ہے جس نے یہ کتاب نازل کی اپنے بندے پہ، اور اس کتاب کو اللہ نے ٹیڑھا نہیں بنایا۔ ٹیڑھا نہ بنانے کا کیا مطلب ہے؟ ٹیڑھا بنانے سے دو چیزیں مراد ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ یہ کتاب ایسی نہیں ہے جس میں کوئی بڑا ایسا فلسفہ اللہ نے بیان فرمایا اور جو عام آدمی کی سمجھ میں نہ آئے۔ بدو سے بدو، گنوار سے گنوار، ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی بھی کبھی قرآن مجید کو پڑھ کے یہ نہیں کہے گا کہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ بھئی اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل میں باتیں کیا بتائی ہیں؟ بھئی اپنی تخلیق یا اپنی پیدائش کی طرف دیکھو۔ کون نہیں جانتا کہ انسان کی پیدائش کیسے ہوتی ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ آسمان کی تخلیق کی طرف دیکھو، زمین کو دیکھو۔ کون آدمی ہے جو یہ کہے جی مجھے تو آسمان کا پتہ نہیں، میں نے زمین نہیں دیکھی؟ اللہ فرماتے ہیں زمین سے جو کچھ اگتا ہے، سبزیاں ہیں، پھل ہیں، درخت ہیں، ان کی طرف دیکھو، ان پہ غور کرو۔ اللہ فرماتا ہے یہ پہاڑ جو میں نے بڑے بڑے گاڑ دیے زمین پہ تاکہ زمین ساکن رہے، زمین ادھر ادھر نہ حرکت کرے، ان پہاڑوں پہ غور کرو۔ اب کوئی ایسا آدمی ہے جو یہ کہے جی میں نے تو پہاڑ نہیں دیکھے ہوئے؟ اللہ فرماتے ہیں افلا تنظرون الی الابل کیف خلقت، یہ اونٹ جو استعمال کرتے ہو، جو صحراؤں میں لے کے تمہیں جاتے ہیں، ان پہ غور کرو۔ اب کون ہے جو آدمی یہ کہے جی میں نے کبھی اونٹ نہیں دیکھا؟ اللہ فرماتے ہیں یہ مکھی دیکھو شہد کی جو تمہارے لیے شہد بناتی ہے، یہ بھینس اور گائے دیکھو جو تمہیں دودھ دیتی ہے۔ دودھ کس طرح نکلتا ہے اس کے پیٹ سے کہ جہاں پہ گوبر بھی ہوتا ہے، خون بھی ہوتا ہے اور بدبودار ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہاں سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے انتہائی صاف شفاف سفید رنگ کا اور بڑے خوش ذائقہ دودھ نکالتا ہے۔ آخر یہ ساری چیزیں کون آدمی ہے جو کہے جی مجھے تو اس فلسفے کی سمجھ نہیں آتی، میں تو یہ باتیں اللہ کی سمجھ نہیں سکتا، قرآن میں تو بڑا طویل اور عریض جو ہے فلسفہ بیان کیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری عقل کے عین مطابق، تمہاری سمجھ کے عین مطابق ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا ہے قرآن کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک تو معنی اس کا یہ ہے عوجا کہ ہم نے اس کو ٹیڑھا نہیں بنایا، یہ تمہاری عقل اور سمجھ کے عین مطابق بنایا ہے۔ دوسری بات یہ عوجا کی کہ اس میں کوئی حکم ہم نے ایسا نہیں دیا جس پہ انسان کہے جی اس پہ ہم تو عمل نہیں کر سکتے۔ عوجا کا معنی ہی یہ ہے کہ بالکل سیدھی انسان کی فطرت کے عین مطابق
اب اگر کوئی یہ آدمی کہے بات کہ آج کل تو چور کے ہاتھ کاٹنا یہ تو بہت ہی بڑا سنگین سزا ہے، بڑی ظالمانہ سزا ہے، یہ تو آج کل کے زمانے میں نہیں دی جا سکتی، تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے جو فرمایا عوج وہ تو صحیح ہے، تمہاری دعا میں عوج ہے۔ جو آدمی یہ کہے گا جی یہ تو ظالمانہ سزا یہ تو نہیں دی جا سکتی آج کل کے زمانے میں، بڑا ترقی یافتہ زمانہ ہے، جا کے دیکھو یورپ میں کتنی ترقی ہے، 1 منٹ کے لیے اگر لائٹ جاتی ہے تو چور اور ڈاکو اس طرح عورتوں پہ اور دکانوں پہ ٹوٹ پڑتے ہیں جس طرح کوئی آج سے 2000 10,000 پہلے کا زمانہ ہے، اتنے گنوار اور اتنے جاہل لوگ ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس میں کوئی حکم ایسا نہیں دیا۔ اگر اللہ نے فرمایا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ عورتیں گھروں میں بیٹھیں، عورتوں کا گھر سے باہر کام نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن کا حکم معاذ اللہ غلط ہے۔ ہاں یہ 50% آبادی ہے، اس کو تو ہم نکارہ بنا کے نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے، اس کو کارآمد بنا کے دیکھ لو ذرا، کتنی بدماشی پھیلتی ہے، کتنے گناہ تمہارے معاشرے میں پھیلتے ہیں، کتنی غلاظت اور گند پھیلتی ہے تمہارے معاشرے میں، کارآمد بنانا ہے تو بنا کے دیکھ لو، کتنے کام چلاتے ہو عورتوں سے تم دفتروں میں، اور کتنے بگاڑتے ہو اس سے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے جی سنسار کی سزا جو ہے وہ زانی کی سزا بڑی سخت ہے اور ظالمانہ ہے، تو اللہ تو فرماتے ہیں کہ ہم نے کوئی حکم انسانی فطرت سے ہٹ کے نہیں دیا، اس کو ٹیڑھا نہیں بنایا، بڑا سیدھا سیدھا بنایا ہے۔ جو آدمی یہ سمجھتا ہے یا یہ کہتا ہے اس کے اپنے دماغ میں ٹیڑھ ہے۔ جو آدمی عمل نہیں کرنا چاہتا وہ اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں کوئی حکم ایسا نہیں دیا جو انسانی مزاج کے مطابق نہ ہو، جس پہ انسان عمل نہ کر سکے۔ اب دیکھیے جو مسلمان ہوتے ہیں غیر اسلام سے، کفر سے اسلام میں داخل ہوتے ہیں، خواہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، وہ ہماری نسبت کہیں زیادہ پکے مسلمان بنتے ہیں، اور وہ عورتیں جو مسلمان ہوتی ہیں وہ تو پردے کو بڑی خوشی سے قبول کرتی ہیں اور بڑا پکا پردہ کرتی ہیں۔ جی ہم تو محفوظ ہو گئی۔ جاپان کی عورت خولا سے اپنا نام رکھا، اس نے کہا جی میں تو پردہ کر کے اتنی خوشی محسوس کرتی ہوں کہ میری دولت کو اللہ نے محفوظ کر دیا، اور پہلے جب میں پردہ نہیں کرتی تھی تو اس وقت میری یہ حالت تھی کہ میں منی اسکرٹ پہنتی تھی، اور مجھے اب یہ احساس ہوتا ہے کہ جو منی اسکرٹ پہنتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں میں تمہارے لیے ہوں، جو چاہے آ کے لے جائے مجھے۔ جب انسان عورت پردے میں نہیں ہوتی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تو رینٹ پہ ہوں، جو چاہتا ہے مجھے کرایہ پہ لے جائے، اور جو پردے میں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ محفوظ ہے، وہ کسی کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ صرف اسی کے لیے ہے جس کو وہ چاہتی ہے، صرف اس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے عین مطابق سارے حکم نازل کیے ہیں جس پہ انسان عمل آسانی، اور پھر یہ بات تو قدرتی طور پہ ہے، جو انسان سیدھے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، اللہ کے دین کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ راستہ آسان اور صاف کر دیتے ہیں۔ جو آدمی نہیں چلنا چاہتا اس کے لیے معمولی سی بات بھی بڑی گراں اور بڑی مشکل لگتی ہے۔ 5 وقت کی نماز جو ہے نا بڑی اہم ہے، دین کا تصور ہی نماز کے ساتھ ہے، دین کا تصور ہی نماز کے ساتھ ہے۔ جس آدمی کی نماز نہیں اس کا دین نہیں، لیکن جو آدمی جس کے اپنے دماغ میں ٹیڑھ ہے اس کے لیے تو نماز ہی پڑھنی بڑی مشکل ہے۔ 5 وقت کی نماز جو ہے بڑی مشکل ہے پڑھنی۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا انہا لکبیرۃ، 5 وقت کی نماز پڑھنی جماعت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، انہا لکبیرۃ بڑی مشکل ہے، الا علی الخاشعین، سوائے ان لوگوں کے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے آگے عاجزی کرتے ہیں، اللہ کے آگے فرما برداری اور اطاعت اللہ کی کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے سہل ہے، ان کے لیے آسان ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ کی فرما برداری نہیں کرتے، اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، خواہ مسلمان ہیں، ان کے لیے تو 5 وقت کی نماز پڑھنی بڑی مشکل ہے۔ لہذا فرمایا کہ ہم نے قرآن کو ٹیڑھا نہیں بنایا، نہ تو سمجھنے کے اعتبار سے کہ جی ہمیں تو سمجھ نہیں آتی قرآن کی، بڑا سیدھا اور آسان ہے قرآن، نہ ہی عمل کے اعتبار سے کہ کوئی آدمی یہ کہہ سکے جی ہم تو ان احکام پہ عمل نہیں کر سکتے۔
فرمایا کہ ولم یجعل لہ عوجا، اس اللہ کا شکر ہے جس اللہ نے اس کتاب کو ٹیڑھا نہیں بنایا. قیمن، قیم کسے کہتے ہیں؟ قیم کا انگریزی میں ترجمہ جنرل سیکرٹری جسے بولتے ہیں. قیم ہوتا ہے قائم کرنے والا. قیم جماعت، بعض جماعتوں کے عہدوں کا نام ہے یہ قیم. قیم کا مطلب ہے تھامنے والا. قیوم کے معنوں میں ہے. قیوم تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، اللہ کے صفاتی نام میں سے ہے، ہمیشہ تھامنے والا. قیم کا قیمن، تھامنے والی، سنبھالنے والی. یہ کتاب کی صفت ہے قرآن مجید کی کہ انسان کو گناہوں سے سنبھالتی ہے، بدکاریوں سے، برائیوں سے محفوظ کرنے والی، سنبھالنے والی، قائم رکھنے والی، تھامنے والی. قیمن، قائم رکھنے والی، سنبھالنے والی. کس کو؟ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَدُنْهُ. لِيُنذِرَ، تاکہ، لام البتہ تاکہ، ینذرا، کون سا پھیلا؟ ینذرا مضارع ہے اور صیغہ واحد مذکر غائب کا. نذیر کا معنی، نذیر فاعل ہے، ڈرانے والا. بشیر، بشارت دینے والا. علیم، جاننے والا. حکیم، حکمت والا. یہ سارے اسم فاعل ہیں. انذار کا معنی ڈرانا. نذیر، ڈرانے والا. نذرا، ینظرو، نذرا اس نے ڈرایا، ینظرو وہ ڈراتا ہے. لینذرا، تاکہ ڈرائے، تاکہ ڈرائے. کون ڈرائے؟ کتاب. ڈرانے والی کون ہے؟ پہلی صفت اللہ نے کیا بتائی اس کی؟ یہ عوج نہیں ہے، ٹیڑھی نہیں. دوسری صفت کیا بتائی اس کی؟ یہ قیم ہے، سنبھالنے والی ہے، گناہوں سے محفوظ کرنے والی ہے. جو آدمی قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے، بڑی اس پہ اللہ کی برکتیں اور رحمتیں ہیں. قرآن مجید کی بڑی برکتیں ہیں اور بڑی رحمتیں ہیں. اسی سورہ کے بارے میں دو فضیلتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے اس کی. ایک فضیلت تو یہ بتائی کہ جو آدمی اس کی پہلی 10 آیتیں، سورہ کاف کی پہلی 10 آیتیں پڑھے، یاد کر لے، وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا. دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی ہے، اور نماز میں، تشہد میں، درود شریف کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے. اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب فتنة المسیح الدجال ومن فتنة المحیا والممات. یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، اور پناہ مانگتا ہوں دجال کے فتنے سے. بہت بڑا فتنہ ہوگا دجال کا. وہ اپنے آپ کو مومن ثابت کرے گا، کہے گا، اور لوگوں کو کہے گا کہ مجھ پہ ایمان لاؤ، اور اس کو اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے اتنے اختیارات دے دیں گے کہ بارش برسا سکے گا، زمین سے کھیتی اگا سکے گا، مردہ کو زندہ کر سکے گا. اس طرح کے اختیارات اللہ اسے دے دیں گے، اور اس کے ساتھ جنت بھی ہوگی، جہنم بھی ہوگی. جسے وہ جنت میں بھیجے گا وہ دراصل جہنم ہوگی، اور جسے وہ جنت میں بھیجے گا دراصل وہ جہنم ہوگی. یہ دنیا تو آزمائش ہے اور دھوکہ ہے، نظر کا فریب ہے، اور یہ دھوکہ صرف قرآن مجید آنکھوں سے ہٹاتا ہے. متاع دنیا غرور، دنیا کا جو متاع ہے، دنیا کی زیب و زینت جو ہے، یہ دھوکہ ہے. قرآن مجید نے خود یہ بات کہی. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت جو ہے یہ مصیبتوں سے ڈھکی ہوئی ہے.
بظاہر مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، دکھ ہیں، انسان کے لیے محنت اور مشقت ہے بظاہر، لیکن اس کے پیچھے انسان کے لیے بڑی نعمتیں ہیں۔ اس دنیا میں تھوڑی سی آزمائش انسان کو برداشت کرنی پڑے گی، نمازیں بھی پڑھو، روزے بھی رکھو، صدقہ دو، خیرات دو، اور اس طرح کے اور بھی جو چیزیں انسان نہیں چاہتا اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پہ کرنی پڑتی ہیں۔ فرمایا جنت جو ہے مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آزمائشوں سے ڈھکی ہوئی ہے، اور فرمایا جہنم تو زیب و زینت سے ڈھکی ہوئی ہے۔ بڑی کشش ہے ان چیزوں میں جن سے جہنم ڈھکی ہوئی ہے۔ انسان اس دنیا میں دیکھتا ہے ہاں جی محلات ہیں، قصر ہیں، کیا عیش ہے، کیا آرام ہے، کتنے رائٹس ہیں اور کتنی نعمتیں ہیں، تعلیم ہے بچوں کی، اور یہ ہے وہ ہے، سارا کچھ ہے، لیکن ان ساری چیزوں کے پیچھے کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کے زیب و زینت کے پیچھے جہنم۔ اس دنیا میں انسان یہ خواہش کرتا ہے یہ بھی حاصل ہو جائے، یہ بھی لے لوں، یہ بھی لے لوں، یہ بھی لے لوں، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے، یہ بھی کھا لو، یہ بھی کھا لو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ فرمایا ان ساری چیزوں کے پیچھے جہنم۔ فرمایا لینذر باسا شدیدا، یہ کتاب ڈرا دے کس چیز سے؟ باسن، باس کا معنی تکلیف، مصیبت، عذاب، شدیدا شدید، سخت، من لدن ہو، من سے، لدن کا معنی پاس، علم لدنی کسے کہتے ہیں؟ صوفیاء کی اصطلاح میں علم لدنی بڑا خاص علم ہے۔ ایک تو ہے علم کتاب جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو عالموں کا علم ہے قرآن مجید، ایک وہ سمجھتے ہیں کہ علم لدنی ہے۔ علم لدنی اپنے پاس سے جو سینہ بسینہ علم چلتا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ صرف حضرت علی کو سکھایا تھا اور کسی کو نہیں بتایا، اور پھر حضرت علی نے سینہ بسینہ وہ آگے صوفیاء کو دیا ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے وہ علم۔ اللہ کے نبی کا تو یہ کام نہیں کہ اللہ اسے کوئی علم دے، اللہ تعالیٰ نبی کو کوئی ہدایت کی بات دے اور وہ لوگوں سے چھپائے، اللہ کے نبی کا یہ کام ہے۔ یہ صوفیاء کا ایک اپنا سلسلہ ہے اور بڑا باطل اور گمراہی کا یہ سلسلہ ہے، اس میں بالکل حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت وہی ہے جو اللہ کے رسول نے صاف صاف بتایا، انا نذیر مبین، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے کھلا کھلا بتا دینے والا ہوں، سب کچھ، ساری باتیں صاف صاف بتا دینے والا ہوں، کوئی بات چھپانے والا نہیں۔ من لدن ہو، من لدن پاس سے، ہو اس کے، کس کے؟ وہ کی ضمیر جو ہے اللہ کے لیے، وہ کی ضمیر اللہ کے لیے، لینذر باسا شدیدا، تاکہ یہ کتاب ڈرا دے سخت عذاب سے، من لدن ہو، اللہ کی طرف سے، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، لہذا ڈرانے کا اصل منبع جو ہے وہ تو اللہ کی ذات ہے، لیکن اس کتاب کے ذریعے چونکہ ڈرایا گیا اس لیے فرمایا کہ یہ کتاب ڈرا دے سخت عذاب سے اللہ کی طرف سے، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، بشیر کا معنی خوشخبری دینے والا، بشرا یبشرو، بشرا کا معنی اس نے بشارت دی، یبشرو وہ بشارت دیتا ہے یا بشارت دے گا، وَيُبَشِّرَ اور بشارت دے دے، خوشخبری دے دے، کون دے دے؟ قرآن مجید، اور یہ قرآن مجید بشارت دے دے، کن کو دے دے؟ مومنین۔ مومنین کا واحد کیا ہے؟ مومن، مومنین جمع ہے، اہل ایمان کو، مومنوں کو، ایمان لانے والوں کو بشارت دے دے۔ کون سے اہل ایمان، کون سے مومن؟ الذین یعملون الصالحات، الذین وہ لوگ، الذین وہ لوگ، یعملون کون سا فعل ہے؟ یعملون مضارع جمع مذکر غائب کا، عمل کرتے ہیں، صالحات، صالحات کیا ہے؟ جی اسم فاعل ہے، طالبات کیا ہے؟
مؤنث کا صیغہ ہے جمع کے لیے اور اسم فاعل ہے. اس کا واحد کیا ہوگا؟ طالبات کا. طالبہ واحد ہے اور اس کی تسنیہ کیا ہوگا؟ طالبات. طالبن طالبان طالبون طالبتن طالبتان طالبات. فاعل فاعلان فاعلون فاعلۃ فاعلتان فاعلات. صالح صالح ایک نیک عمل کرنے والا. صالحان دو نیک عمل کرنے والے. صالحون سارے نیک عمل کرنے والے. صالحۃ ایک نیک عمل کرنے والی عورت. صالحتان دو نیک عمل کرنے والی عورتیں. صالحات. اسی کے وزن پہ قرآن مجید میں اور لفظ آئے ہیں. طیبہ کیا ہے؟ طیبہ طیبۃ ایک پاک رہنے والی عورت. طیبتان دو پاک رہنے والی عورتیں. طیبات. قانت ایک فرمان بردار عورت. قانتان دو فرمان بردار عورتیں. قانتات ساری فرمان بردار عورتیں. صائمۃ ایک روزہ رکھنے والی عورت. صائمتان دو روزہ رکھنے والی عورتیں. صائمات ساری روزہ رکھنے والی عورتیں. یہ سارے اسم فاعل ہیں، مؤنث کے صیغے ہیں. صائم فاعل کے وزن پہ فاعل جو ہے وہ واحد مرد کے لیے. فاعل فاعلان فاعلون یہ تین صیغے جو ہیں یہ مردوں کے لیے اسم فاعل کے. اور فاعلۃ فاعلتان فاعلات یہ تین صیغے مؤنث کے لیے اسم فاعل کے. یہ فاعل اور مفعول کی گردان ماضی اور مضارع کی کم از کم امر اور نہیں. یہ 6 گردانیں جو ہے نا یہ کم از کم ہر آدمی کو ضرور سیکھ لینی چاہیے، پڑھ لینی چاہیے تاکہ کم از کم کنسیپٹ جو ہے نا ضرور رہے. اور یہ 6 گردانیں اگر جو شخص یاد کر لے کم از کم انشاءاللہ قرآن جی کی ترجمہ کرنے میں اسے دقت بھی نہیں ہوگی اور وہ غلط بھی نہیں کرے گا. الذین یعملون وہ لوگ جو عمل کرتے ہیں. صالحات یہاں مؤنث کا صیغہ کیوں آیا ہے؟ صالحات جو ہے یہ مؤنث کا صیغہ ہے. عمل جو ہے یہ عربی میں مؤنث کا لفظ ہے. عمل کے لیے آیا ہے. یہ وہ نیک عمل کرتے ہیں عمل کے لیے مؤنث کا صیغہ اللہ نے استعمال فرمایا. کیا بشارت دے دے انہیں؟ ان بے شک لہم واسطے ان کے اجرن اجر ہے حسنن بہت اچھا. جو لوگ ایمان لانے والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں. ان کے بغیر اور قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی 2 جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ وسیلہ انسان کو پکڑنا چاہیے جنت میں جانے کا یا نجات کے لیے. اور وہ وسیلہ بزرگوں کا وسیلہ نہیں ہے جیسا کہ عام لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے. بزرگوں کا وسیلہ نہ ہو تو اس وقت تک اللہ تک رسائی نہیں ہوتی، اللہ تک انسان پہنچ نہیں سکتا. بزرگوں کا وسیلہ نہیں ہے بلکہ وہ وسیلہ ہے ایمان کا اور نیک اعمال کا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا وعملوا الصالحات قرآن مجید میں سینکڑوں مرتبہ اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کیے ان کے لیے اجر ہے بڑا اچھا. ان کے لیے ہے جنت نعمتوں والی ہمیشہ رہنے والی. ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں وہ داخل ہوں گے. ایمان اور نیک اعمال جو ہیں یہ انسان کی نجات کا وسیلہ ہے. فرمایا کہ بشارت دے دے مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے بہترین اجر ہے. ماکثین ماکثین کیا ہے؟ جی اسم فاعل ہے. مومنین کیا ہے؟ اسم فاعل ہے. مومنین کے وزن پہ ماکثین راحمین جاسمین یہ سارے ایک ہی وزن کے الفاظ ہیں. یہ سارے اسم فاعل ہیں لیکن حالت ان کی مفعولی ہے.
ماں کے سین مکاسا کا معنی کیا ہے؟ اس سے پہلے مکاسا کا لفظ پڑھا ہم نے سورہ بنی اسرائیل میں. کہاں آتا ہے ہم ماں کے سین کا لفظ ہے. مکاسا کا لفظ جو ہے سورہ بنی اسرائیل میں پڑھا ہم نے کسی جگہ. مکاسا کا معنی مکاسا غیر بعید، شاید اس طرح کے الفاظ ہیں. مکاسا کا معنی ٹھہرنا رکنا. مکاسا کا معنی مکاسا وہ ٹھہرا وہ رکا. ماں کے سن کیا معنی ہوگا؟ ماں کے سن فاعل ان کے بدن پہ اسم فاعل ٹھہرنے والا. ماں کے سن ٹھہرنے والا اور ماں کے سین ٹھہرنے والے رکنے والے قیام کرنے والے. فی ہے اس میں کس میں؟ جنت میں. آبادن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. یہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہترین اجر دے گا وہ اس اجر میں کب تک ٹھہریں گے؟ 50 سال 60 سال 70 سال 1000 سال 2000 سال. فرمایا کہ آبادن ہمیشہ ہمیشہ. اس کی کوئی حد نہیں ہے. انسان جتنا بھی سوچے کہ آخر اس کی کوئی تو حد ہونی چاہیے. اس کی کوئی بھی حد نہیں ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے اور عبدالآباد تک ہے، ویسے ہی مرنے کے بعد کی زندگی جو ہے، اسی لیے یہ 50 سال 60 سال کی زندگی تو کچھ ہے ہی نہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا متاع قلیل، یہ تھوڑی سی زندگی ہے، یہ مصیبتوں تکلیفوں میں گزار لو، کوئی بات نہیں. اس کے بعد اس کا جو انعام ہے اجر ہے وہ اتنا طویل ہے، اتنا ابدالآباد تک ہے، انسان سفر نہیں کر سکتا. ماکثین فیہ ابدا ٹھہریں گے قیام کریں گے فیہ اس اجر میں اس جنت میں ہمیشہ کے لیے. وَيُنذِرَ الَّذِينَ وَيُنذِرَ کون سا فعل ہے؟ وہی مضارع کا اور صیغہ بعد مذکر غائب کا. اور ڈرا دے. کون ڈرا دے؟ کتاب. یہ وہی تسلسل چل رہا ہے پہلے سے جو بات آ رہی ہے، وہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی بلکہ وہ بات ابھی چل رہی ہے کہ وہ کتاب جس کو اللہ نے ٹیڑھا نہیں بنایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے قیم بنایا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ ڈرا دے لوگوں کو سخت عذاب سے، خوشخبری دے دے مومنوں کو اچھے اجر کی، اسی کتاب کے بارے میں اگلی بات یہ فرمائی وَيُنذِرَ الَّذِينَ اور ڈرا دے الذین ان لوگوں کو قالوا جنہوں نے کہا اتخذ اللہ ولدا. اتخذ کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے واحد مذکر غائب کا. بنایا پکڑا اللہ اللہ نے ولدا ولد لڑکا اولاد. یہ کن لوگوں نے کہا؟ یہودیوں نے بھی، عیسائیوں نے بھی اور مشرکین نے بھی. عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اور مشرک یہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ ان تینوں گروہوں کو ڈرا دو جنہوں نے اللہ پہ یہ تہمت لگائی، اللہ کے بارے میں یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، اللہ تعالیٰ نے اولاد بنائی. یہ جو آخری آیتیں ہیں سورہ بنی اسرائیل کی، ان میں بھی یہی مضمون آیا ہے. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا. بالکل آخری آیت سورہ بنی اسرائیل کی. کہو تعریف اس اللہ کی الذی لم یتخذ ولدا، جس نے اولاد نہیں بنائی. اور اس سورہ کا آغاز جو ہے وہ انہی الفاظ سے ہو رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں صورتیں آپس میں متصل ہیں. اور وہ جو فرق ہے سوالوں کے جوابات کا، وہ بھی تھوڑا اشکال دور ہو جاتا ہے کہ ایک کا جواب دوسری صورت میں کیوں ہے. یہ دونوں صورتیں اصل میں مضمون بھی ان کا ملحق ہے اور صورتیں قرآن مجید میں ترتیب کے اعتبار سے بھی ملحق ہیں.
ایک سوال کا جواب جو ہے روح کا وہ بنی اسرائیل میں آ گیا، اور باقی 3 سوالوں کے جواب جو ہے وہ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے۔ اور ڈرا دو ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد بنائی۔ ما لہم بہی من علم، ما یہاں پہ کون سا ہے؟ نافیہ ہے۔ ما نہیں ہے لہم واسطے ان کے، ان سے مراد اولاد بنانے والے جنہوں نے اللہ کی اولاد بنائی، ان سے وہ سارے کے سارے گروہ مراد ہیں۔ ما لہم نہیں واسطے ان کے، بہی ساتھ اس کے، من علم کوئی علم، یعنی علم سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید جہاں کہیں بھی مثبت معنوں میں علم کا لفظ استعمال کرتا ہے اسے مراد علم وحی ہے۔ دنیا میں 2 ہی علم ہے، دنیا میں 2 ہی علم ہیں، ایک ہے علم وحی جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء پہ نازل فرماتا ہے، اور وہ علم ہے یقینی علم۔ ایک ہے مادی علم، آپ کہہ لیجئے، سائنسی علم کہہ لیجئے، عقلی کہہ لیجئے، ٹیکنالوجی کا علم کہہ لیجئے۔ دنیا میں جو کچھ انسان نے اپنے دماغ سے نکالا، انسان کے دماغ سے نکلا ہوا علم جو ہے وہ علم ظنی ہے۔ انسان 2 علم ہیں، ایک ہے اللہ کا نازل کیا ہوا علم وحی، وہ ہے یقینی، جو بھی علم وحی سے بات ثابت ہو جائے، جو علم وحی اللہ نے بھیج دیا وہ یقینی علم ہے، اور جو بھی انسان کے دماغ سے علم نکلا ہے وہ غیر یقینی ہے۔ آج ایک تھیوری ہوتی ہے، کل کوئی ہوتی ہے، پرسوں کچھ ہوتا ہے، پھر بدلی ہوتی ہے، پھر بدلتے ہیں۔ آج یہ تجربہ ہوا، یہ مشاہدہ ہوا، ایون چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ ایک دن کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں سیب کو چھلکے کے بغیر کھاؤ، دوسرے دن کہتے ہیں نہیں چھلکے کے ساتھ کھاؤ، تیسرے دن پھر یہ ہوتا ہے بغیر کھاؤ، پھر چھلکے کے ساتھ کھاؤ، یعنی ایک بات پہ ہی یہ اطمینان نہیں ہوتا۔ اس سے مراد ہے علم وحی، یعنی جن لوگوں نے یہ بات کہی کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ فرماتے ہیں ما لہم بہی من علم، ان کے پاس علم وحی نہیں ہے، انہوں نے اپنی عقل کا جو علم ہے وہ استعمال کیا۔ ولا لآبائہم، اور نہ ہی علم ہے ان کے باپوں کے پاس کہ ہاں جی ہم نے تو اپنے باپ دادا کو یہ ایسے کرتے دیکھا ہے، ہمارے ابا یہ ایسے کرتے تھے، ہمارے دادا صاحب ایسے کرتے تھے، کیونکہ وہ چڑھاوا چڑھاتے تھے ہم بھی چڑھاوا چڑھاتے ہیں، وہ قرآن خوانی کرتے تھے ہم بھی کرتے ہیں، وہ شرک کرتے تھے لہذا ہم بھی شرک کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے کہ ہمارے باپ دادا یوں کرتے تھے لہذا ہم بھی کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ نہ تمہیں علم ہے اور نہ ہی تمہارے باپ دادا کو ہے جو یہ شرک کرتے رہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ کابورت کلمتن، کابورت کون سا فعل ہے؟ کابورت فعل ماضی ہے، صیغہ واحد مؤنث غائب کا۔ کابورت کا معنی بڑی ہوئی، کابورا وہ بڑا ہوا، کابورا وہ 2 آدمی بڑے ہوئے، کابارو وہ سارے آدمی بڑے ہوئے، کابورت وہ ایک عورت بڑی ہوئی، مؤنث کا صیغہ ہے۔ اور یہ مؤنث کا صیغہ کس کے لیے استعمال ہوا ہے یہاں پہ؟ کلمہ کے لیے۔ کلمہ جو ہے یہ عربی میں مؤنث ہے، لہذا کلمہ کے لیے کابورت کا لفظ استعمال ہوا مؤنث کا۔ کابورت بڑی کہیں یا بڑی ہوئی، کلمتن کلمہ، یعنی جو انہوں نے کلمہ زبان سے نکالا ہے بہت بڑا ہے۔ وہ بڑے کا معنی یہاں پہ مثبت نہیں ہے، اچھے معنوں میں نہیں ہے یہ، بلکہ منفی کے معنوں میں ہے کہ بہت ہی پرلے درجے کی غلط بات، بہت ہی جھوٹی بات، بہت ہی بڑے وبال والی بات، بہت ہی بڑے عذاب والی بات۔ کابورت کلمتن، یہ کلمہ جو ہے یہ بڑے وبال والا ہے، بڑی سزا والا کلمہ ہے، بہت بڑا کلمہ نکالا۔ تخرج من افواہہم، تخرج کون سا فعل ہے؟ تخرج
मुजारा है, वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा है, कलिमा की वजह से यहाँ भी मुअन्नस का सीगा इस्तेमाल हुआ। तखरुजो वो निकलती है, तखरुजो वो निकलती है, मिन अफवाहिहिम मिन से अफवाह, अफवाह का वाहिद क्या है? फौ, फा वा हा। अफवाह का माना मुंह, आमतौर पे अफवाह मुंह से निकली हुई बात जो है उसको अफवाह कहते हैं। वो इस्तिलाही माना है, लुग़वी माना जो है वो मुंह है। अपने मुंह से हिम की ज़मीर जो है वो फिर मुशरिकों की तरफ है। बड़े बवाल की बात है, तखरुजो जो निकलती है, मिन अफवाहिहिम उनके मुंहों से, उनकी ज़ुबानों से, जो बात उनकी ज़ुबानों से निकलती है कि अल्लाह की औलाद है, और अल्लाह की औलाद से मुराद वो ये नहीं लेते थे, ये बात भी वाले रहनी चाहिए। ये तो मुशरिकों को पता था कि फरिश्ते नूरानी मखलूक हैं, और ये भी उन्हें पता था कि अल्लाह की बीवी नहीं है। यहूदियों को भी पता था और ईसाइयों को भी पता था। फिर औलाद कहने का मतलब क्या है? औलाद तो इसी तरह होती है ना कि एक नर हो एक मादा हो तो उन दोनों से औलाद होती है। तो जब वो ये कहते थे कि अल्लाह की औलाद है तो क्या वो ये तस्लीम करते थे कि अल्लाह की बीवी है? ये तो उन्हें पता था कि अल्लाह की बीवी नहीं है। औलाद से मतलब ये था कि अल्लाह का जुज़ है। ये फरिश्ते भी नूरानी हैं, अल्लाह की ज़ात भी नूरानी है, अल्लाह के नूर से फरिश्ते निकले हैं। और इसी तरह वो तीन खुदाओं का जो तस्वर है ईसाइयों के यहाँ, उन्हें पता था कि मरियम अलैहिस्सलाम जो है ये खातून है और ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो मर्द है। ना वो हजरत मरियम को अल्लाह ताला की बीवी कहते थे और ना ही वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इन मानों में बेटा कहते थे कि अल्लाह की कोई बीवी है जैसे ये पैदा हुए हैं। ये तो उन्हें भी पता था कि मरियम अलैहिस्सलाम के पेट से पैदा हुए। औलाद कहने का मतलब ये था कि ये अल्लाह के नूर से पैदा हुए हैं, अल्लाह के नूर से नूर है, अल्लाह का जुज़ है। दूसरी जगह पे कुरान भी में अल्लाह ताला ने इसकी वज़ाहत भी फरमाई कि यहूदियों ने और ईसाइयों ने ये कहा कि अल्लाह का जुज़ है ये, ईसा अलैहिस्सलाम भी, मरियम अलैहिस्सलाम भी, उज़ैर अलैहिस्सलाम भी, जिसका मतलब ये है कि अल्लाह का जुज़ किसी को मानना, अल्लाह के नूर से नूर किसी को मानना, दूसरे अल्फाज में वही बात है जो क्लेम करते थे ईसाई और यहूदी की अल्लाह की औलाद, या मुशरिक जो कहते थे कि फरिश्ते जो है ये अल्लाह की बेटियां हैं। इसी तरह अगर ये कहा जाए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नूर से नूर है, अल्लाह का जुज़ है, अल्लाह का हिस्सा है, तो दूसरे मानों में, दूसरे लफ्जों में बात वही बन जाएगी कि अल्लाह की औलाद है। जुबान से कहें या ना कहें, जुबान से कहें या ना कहें, मफहूम वही है जो ईसाइयों का था या यहूदियों का था या मुशरिकों का था कि ये फरिश्ते अल्लाह के नूर से नूर हैं और ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का जुज़ है, मरियम अलैहिस्सलाम भी अल्लाह का जुज़ है और उज़ैर अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नूर से नूर हैं, ये अल्लाह का जुज़ है। और ये सारी की सारी चीज़ें बातिल हैं, गलत हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि ये इतनी वबाल की बात है, इतनी बड़ी बात है जो उनके मुंह से निकलती है। अल्लाह फरमाते हैं कि इन यकूलून इल्ला कज़िबा। इन यहाँ पे कौन सा है? नाफिया है। इन यहाँ पे नाफिया है। इन नहीं, यकूलून कौन सा फेल है? यकूलून मुज़ारा जमा मुज़क्कर गायब का सीगा। इन नहीं, यकूलून ये लोग कहते, इल्ला मगर, काज़िबन कज़ब है जो कुछ भी कहते हैं, किज़्ब है जो कुछ भी कहते हैं, झूठी बात है, बातिल है, गलत है। अल्लाह का किसी को जुज़ कहना, अल्लाह की किसी को औलाद कहना, अल्लाह फरमाते हैं कि ये बड़े वबाल की बात है, बहुत बड़ी बात है जो अपनी ज़ुबानों से, अपने मुंह से निकालते हैं। इन यकूलून इल्ला कज़िबा, नहीं कहते ये लोग मगर झूठ।
آگے اللہ فرماتے ہیں فلا اللہ کا، فا الگ ہے، لعلہ الگ ہے، کا الگ ہے۔ لعلہ کا معنی شاید کہ، قریب ہے، ہو سکتا ہے۔ فا کا معنی پس، لعلہ ہو سکتا ہے، قریب ہے، بعید نہیں۔ کا تو، کا سے مراد کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ بات پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اس دو باتوں کی تردید فرمائی ہے۔ ایک اس بات کی کہ یہ قرآن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تصنیف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں یہ بات ارشاد فرما دی کہ محمد اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پہ کتاب نازل فرمائی۔ دوسری تردید اس بات کی کہ اللہ کی ذات کا نہ تو کوئی جز ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور یہ بڑی پرلے درجے کی جھوٹی بات ہے جو کافر یا مشرک لوگ کہتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے براہ راست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ایک بات ارشاد فرمائی۔ وہ بات یہ ہے فلا اللہ کا، بعید نہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ باخعن، باخعن کیا ہے؟ اسم فاعل ہے، فاعل ان کے وزن پہ، ذاہب ان کے وزن پہ، عالم ان کے وزن پہ، جاہل ان کے وزن پہ، کاتب ان کے وزن پہ، سارے الفاظ جو ہیں یہ اس وزن پہ ہوں گے، فاعل ان کے وزن پہ۔ اسی طرح باخعن، باخعن، باخا کا معنی ہلاک کرنا، باخا کا معنی اس نے ہلاک کیا، باخعن ہلاک کرنے والا، باخعن ہلاک کرنے والا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ باخعن ہلاک کرنے والے ہیں۔ کس کو؟ نفس کا، نفس کا معنی جان، کا معنی اپنا، کا کی ضمیر جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لگتا یہ ہے کہ آپ ہلاک کرنے والے ہیں کس کو؟ نفس کا، اپنی جان کو، اپنے آپ کو۔ الا اوپر، آثارہم، آثار، اثر کا معنی کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ کو تو پتا ہونا چاہیے، کوئی زخم جب مندمل ہو جائے تو اس کا جو نشان باقی رہ جاتا ہے اسے اثر کہتے ہیں۔ زخم کے مندمل ہونے کے بعد جو نشان جسم پہ باقی رہ جائے اسے اثر کہتے ہیں۔ ایک معنی اثر کا ہے حدیث اور سنت۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے نام کے ساتھ اثری لکھا ہوتا ہے، بعض لوگ اپنے نام کے ساتھ اثری لکھتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے سنت کی پیروی کرنے والا، حدیث کی پیروی کرنے والا۔ اثر کا معنی حدیث، اثر کا معنی نشان۔ ایک اور اثر ہے جس کا معنی ہے چننا، پسند کرنا۔ ایثار اسی سے ہے۔ ایثار کا مادہ کیا ہے؟ الف سارا۔ ایثار لفظ جو ہے اس کا مادہ بھی یہی ہے، چن لینا، پسند کر لینا، کسی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا۔ یہاں اثر کا معنی ہے نشان، قدموں کے نشان، لیکن اس کا اصطلاحی معنی ہے پیچھے پیچھے آنا، کسی کے پیچھے چلنا، کسی کے پیچھے آنا۔ علی آثارہم، ان کے پیچھے، علی آثارہم، ان کے نشانوں پہ، جو ان کے نشان ہیں، جس طرف وہ جا رہے ہیں ان کا پیچھا کرنا، ان کے نشانوں پہ چلنا۔ علی آثارہم، ان کے پیچھے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لگتا یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے علی آثارہم، ان لوگوں کے پیچھے، ان لوگوں کے باعث، ان لوگوں کی وجہ سے۔ وہ وجہ کیا ہے؟ ان لم یؤمنوا، ان کیونکہ لم یؤمنوا، کون سا فعل ہے؟ لم یؤمنوا، مضارع بلم ہے، اور اس کے معنی جو ہے وہ منفی کے ہوں گے، ماضی کے ہوں گے۔ لم یؤمنوا، وہ ایمان نہیں لائے،
بہذا الحدیث، بہذا ساتھ اس، یہاں حدیث سے مراد قرآن مجید ہے۔ حدیث کا معنی ویسے تو نئی چیز کو حدیث کہتے ہیں، ماڈرن چیز جو ہو، نئی چیز جو ہو، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ اس سے اس طرح ہی معنی جو بھی انسان کی زبان سے نئی بات نکلے وہ حدیث ہے۔ جب بھی انسان کی زبان سے کچھ چیز نکلتی ہے وہ نئی ہے، وہ زبان سے نکلی ہوئی جو بھی بات ہوگی وہ ان معنوں میں حدیث ہے کہ وہ نئی ہے، لہذا اسے بھی بات حدیث کہا جاتا ہے۔ اور یہ لفظ پھر خاص ہو گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے لیے، یہ لفظ خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے لیے خاص ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی اسے حدیث کہا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے لیے حدیث کا لفظ استعمال فرمایا۔ حدیث سے مراد یہاں پہ قرآن۔ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ بہذا الحدیث، قرآن مجید کی کسی ایک بات پہ ایمان لانا مطلوب نہیں ہے، قرآن مجید کے کسی ایک حصے پہ ایمان لانا مطلوب نہیں ہے، بلکہ پورے کے پورے قرآن مجید پہ ایمان لانا مطلوب ہے۔ لہذا یہاں پہ حدیث سے مراد پورے کا پورا قرآن مجید ہے کہ یہ لوگ قرآن مجید پہ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ اسفا، اسف یہ تو بڑا کثرت سے لفظ استعمال ہوتا ہے، مال اسف کیا معنی؟ افسوس، سوری، یعنی آپ کو اس بات کا اتنا افسوس ہے، آپ کو اس بات کا اتنا رنج ہے، آپ کو اتنا اس بات کا غم لاحق ہے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ ان لوگوں کے پیچھے آپ شاید اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، آپ اپنے آپ کو شاید اس وجہ سے ہلاک کر لیں گے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پہلو ایسا ہے، انسان اس پہ جتنا بھی غور کرے، جتنا بھی اس پہ سوچے، سوائے اس کے کہ انسان یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کر لیا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت میں مزاج میں یہ چیز تھی، اور کوئی بات سمجھ میں آتی ہی نہیں کہ وہی لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹہنوں پہ سوٹیاں مارتے تھے، انہی لوگوں سے تکلیفیں اٹھانے کے بعد، انہی لوگوں سے رنج اٹھانے کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے جاتے، مسجد میں بیٹھے ہوتے تو انہی لوگوں کے لیے دعائیں کرتے یا اللہ ان کو ایمان نصیب کرو۔ یہ بڑے جگرے کی بات ہے، بڑے حوصلے کی بات ہے۔ اتنا بڑا جگرا جو ہے یہ صرف اللہ کے نبی کا ہو سکتا ہے اور کسی کا نہیں ہو سکتا۔ دعوت اور تبلیغ کام میں آج اپنا بھی حاضرہ دیکھ لینا۔ کوئی آدمی اگر ہم ذرا صرف یہی محسوس کریں نا جی میری تو بات اس نے غور سے سنی نہیں، انسان کہتا ہے ٹھیک ہے جائے جنت میں کیا، ہمیں کیا نہیں کرتا نہ سنی۔ اگر اتنا ہی محسوس کریں نا میری تو بات ہی نہیں سنی اس نے، میری بات پہ توجہ ہی نہیں دی، یا میں تو اسے گیا تھا دین کی بات بتانے کے لیے، اس نے فلاں دوسری بات شروع کر دی، انسان کہتا ہے ٹھیک ہے نہیں سنتا نہ سنے۔ اور دوسروں کا معاملہ تو کیا، اپنا بیٹا ہو انسان 2 دفعہ کہتا ہے، 4 دفعہ کہتا ہے، 10 دفعہ کہتا ہے، پھر کہتا ہے ٹھیک ہے کیا کروں، بڑا سمجھایا بڑا سر کھپایا نہیں سمجھتا کیا کروں، ٹھیک ہے گمراہ ہوتا ہے تو ہوتا رہے۔ لیکن یہ جگرا اللہ کے رسول کا ہے کہ انہی لوگوں سے پتھر کھانے، انہی لوگوں سے مار کھانی، ان لوگوں سے گالیاں کھانی، بڑے جگرے کا اور بڑے حوصلے کی بات ہے۔ انکا لعلی خلق عظیم، اللہ تعالیٰ نے ایسے بات نہیں کہی کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ خلق عظیم کے انتہائی بلند مرتبے پہ ہیں جس پہ کوئی دوسرا نہیں پہنچ سکتا، بڑا اونچا مرتبہ ہے یہ۔ ہمارے علماء بھی اور لیڈران کرام بھی جاتے ہیں، وہیں جاتے ہیں جہاں سٹیج ہوتا ہے اور پتہ ہوتا ہے کہ 10-15 آدمی استقبالیہ کمیٹی ہے، انہوں نے پھولوں کے ہار پکڑے ہوئے ہیں اور زندہ باد کے نعرے لگنے ہیں،
صرف اسی مجلس میں جاتے ہیں تقریر کرنے کے لیے، کہیں دوسری جگہ جانا پڑے جانے کوئی تیار نہیں ہے، پتھر کھانے میں کوئی تیار نہیں، گالی سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ یہ بھی تو اللہ کے رسول کی سنت ہے کہ انسان کبھی گالی بھی سن لے کسی سے اور خاموش ہی رہے، اور اس کے لیے دعا کرے یا اللہ اس کو ہدایت دے دے، لیکن اس سنت پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے، یہ کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں۔ اور آج ہمارے ہاں تو جتنے فتنے پھیلے ہوئے ہیں، جتنی قتل و غارت ہو رہی ہے، وہ ساری ہے ہی اس بات کی کوئی دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، اتنا برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں تو فلاں مسئلے پہ ہوں، دوسرا فلاں مسئلہ کا ہے، میری مسئلے میں کیوں آتا ہے، مسجد سے نکال دو اسے، اتنا برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور اللہ کے رسول نے، اللہ تعالیٰ رسول کو منع فرما رہے ہیں کہ اتنا غم نہ کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے جان کو اتنا ہلاک نہ کرو ان لوگوں کے پیچھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے۔ اب یہ ہے کہ ویسے اس کا ایک پہلو اس آیت کا یہ بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، دیکھتے تھے کہ لوگ ہلاک ہو رہے ہیں، لوگ جہنم میں جا رہے ہیں، گمراہ ہیں، انہیں دین کی طرف آنا چاہیے، ہدایت کی طرف آنا چاہیے، جنت کے راستے پہ آنا چاہیے۔ بعض اوقات ہم بھی سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ پورے دنیا میں مسلمانوں کا کیا حال ہے، مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں، اور پیٹ پٹ رہے ہیں، قتل و غارت ہو رہی ہے، تباہی ہے، ہلاکت ہو رہی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں تو دکھ ہے اس وجہ سے کہ امت محمدیہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، مسلمان ہیں، پٹ رہے ہیں، لہذا ہمیں اس بات کا بڑا دکھ ہے اور اللہ کو اس بات کی فکر ہی نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ کو فکر نہیں ہے، اللہ کو ہم سے زیادہ فکر ہے۔ جتنی فکر ہمیں ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ کو مسلمانوں کی فکر ہے، یا اللہ کو اسلام سے، مسلمانوں سے محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک قانون جو ہے وہ روز ازل سے لے کر روز ابد تک کام کر رہا، اس میں ایک گروہ جو ہے اسے فرعون کا اور اس کے فالوز کا کردار ادا کرنا ہے، دوسرا گروہ ہے جسے پٹنا ہے، جسے مار کھانی ہے، جسے ظلم سہنے ہیں، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کر کے دکھانی ہے کہ یا اللہ ہم تیرے راستے پہ چلیں گے، تیرے راستے سے ہٹیں گے نہیں، مارتے ہیں مارتے رہیں، قتل کرتے ہیں کرتے رہیں، تباہ کرتے ہیں کرتے رہیں، ہلاک کرتے ہیں کرتے رہیں۔ یہ دو جو کردار ہیں یہ ازل سے لے کر ابد تک رہنے۔ اب اس کے لیے ایک حد تو ہے کہ انسان اس کے لیے فکر کرتا رہے، غم کرتا رہے، لیکن جو اصل کرنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی عملی زندگی میں کتنی جد و جہد کرتا ہے اس کام کے لیے۔ فکر کرنا جو ہے وہ ایک حد تک وہ بھی ٹھیک ہے، کرنا چاہیے، لیکن اصل بات جو اللہ نے دیکھنی ہے وہ ہماری انفرادی زندگیوں کی ہے۔ روز اخبار پڑھ دینا اور رو دینا اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے 4 گھنٹے ضائع کر دینے، یہ تو کوئی کام نہیں ہے۔ بھئی کس نے 15 منٹ اللہ کے دین کے لیے نکالے اپنی 24 گھنٹے سے؟ دیکھنا تو یہ ہے۔ اخبار پڑھ کے 2 گھنٹے تبصرہ کر دینا، یہ بھی کوئی کام ہے؟ یہ تو وقت برباد کرنے والی اور ضائع کرنے والی بات ہے۔ اگر کسی نے 15 منٹ 20 منٹ 1 گھنٹہ دین کو پڑھ لیا، اس کے لیے فکر کی، اس کے لیے سوچا، اس کے لیے جا کسی کو دعوت دے دی، اصل فکر تو اس کو ہے۔ دین کا اصل فکر جو ہے کہ امت محمدیہ کیوں پٹ رہی ہے، اس کو ہے جسے چاہ رہے تھے کسی کو پڑھا دی جا کے، اللہ نے دین کا مسئلہ بتا دیا اور آپس میں بیٹھ کے 10 گھنٹے یا 5 گھنٹے تبصرے کر لیے، ہاں یہ آج حکومت یہ کر رہی ہے، کل یہ کر رہی ہے، فلاں وزیر نے یہ کر رہی ہے، یہ کر رہی ہے، کیا حاصل کیا ہوا اس سے؟ بھائی وزیر نے جو کہا اللہ کو جا کے اسے بھی تو حساب دینا ہے۔ جو پریزیڈنٹ کر رہا ہے یا جو پرائم منسٹر کر رہا ہے وہ بے لگام تو نہیں، اللہ حساب لینا ہے اس سے۔ لیکن مجھ سے تو اللہ نے یہ پوچھنا کہ تم نے اپنی انفرادی زندگی میں تمہیں فکر تھی، ٹھیک ہے فکر کرتے رہے، امت یہاں کیوں بیٹھ رہی ہے، یہاں کیوں بیٹھے، کتنا انفاق کیا اس کے لیے، کتنا تم نے اس جہاد پہ خرچ کیا، کتنا عملاً اس کے لیے حصہ لیا، کتنے لوگوں کو تم نے دین کے راستے پہ لگایا، اپنی اولاد کی کتنی تربیت کی، اپنی بیوی کیسے تربیت کی، تمہارے گھر میں کیا ہوتا رہا۔ پوری دنیا میں تو انقلاب لانے کے لیے ہم پیٹتے رہے، دنیا یہ کر رہی ہے، اپنے گھر کا حال یہ ہے، گھر میں ٹی وی رکھا ہے، سین میں رکھے ہیں، اولاد جو ہے وہ بے نماز ہے، بے روز ہے، اپنے گھر کا یہ حال ہو، اور پیٹیں جا ساری دنیا کے لیے اسلامی انقلاب آنا چاہیے، یہ کیا ہوا؟ بھئی اگر ہلاک کرنا ہے، فکر کرنی ہے تو اس بات کی کیجیے جس کے تم مکلف ہیں، مکلف ہو، اور قیامت کو جا کے اللہ کے حضور جواب دہی کرنی ہے کہ تم نے گھر میں کیا رکھا ہوا تھا۔
گھر میں تم نے 24 گھنٹے کا وقت کیسے گزارا؟ 5 نمازیں پڑھی یا نہیں پڑھی؟ اس قرآن کو سمجھا یا نہیں سمجھا؟ اولاد کو کس راستے پہ لگا؟ اگر اپنے آپ کو غم لگانا ہے، فکر لگانا ہے، تو اس بات کا لگاؤ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ انا جعلنا ما علی الارض زینتن، انا بے شک ہم، جعلنا ہم نے بنایا، جعل تو کون سا فعل ہے؟ واحد متکلم ماضی کا، جعلنا جمع متکلم ہم نے بنایا، ما کون سا یہاں پہ؟ موصولہ ہے، جو علی الارض اوپر زمین کے، زینتن زینت، لہا واسطے اس کے، واسطے کس کے؟ ہاں کی ضمیر ارض کے لیے ہے۔ ہم نے جو کچھ بھی زمین پہ ہے اس کو زیب و زینت کا سامان بنایا زمین کے لیے۔ کیوں بنایا؟ لنبلوہم، لے الگ ہے، نبلوا الگ ہے، ہم الگ ہے، لے تاکہ، نبلوا کون سا فعل ہے؟ مضارع کا فعل ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، بلا کا معنی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، بلا آ گئی، مصیبت آ گئی، آزمائش آ گئی، بلا کا معنی آزمائش، مصیبت، وہی اس کا مادہ ہے۔ نبلوا ہم آزمائش کریں، لنبلوا ہم آزمائش کریں، ہم ان کی، کن کی؟ جو زمین پہ ہیں۔ زمین پہ ہم نے زیب و زینت رکھی اس لیے کہ تاکہ ہم آزمائیں ہم ان کو جو زمین والے ہیں، جو زمین پہ بسنے والے ہیں۔ آزمائش کس بات کے لیے؟ ایہم، ایو کون، یہ پہلے بھی کئی دفعہ استعمال ہوا ہے، ایو کون، ہم ان میں سے، زمین والوں میں سے کون، احسنو، احسن، احسن کیا ہے؟ اس میں تفضیل ہے، کثرت کے معنی پائے جاتے ہیں اس میں، بہت ہی اچھا، احسن بہت ہی اچھا، بہت ہی بہتر، عملاً عمل میں، زمین میں بسنے والوں میں سے کون ہے جو عمل میں سب سے اچھا ہو؟ یہ جو زمین میں ہم نے زیب و زینت رکھی ہے یہ کس وجہ سے ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ لوگوں میں سب سے اچھا کون سا ہے، کون ہے جو اس دنیا میں اپنے آپ کو ابزارب کر دیتا ہے۔ بس یہ دنیا ہی دنیا ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ دنیا میں آؤ، خوب کماؤ اور خوب کھاؤ پیو اور جانوروں کی طرح زندگی بسر کرو، اور 50-60 زندہ رہنے کے بعد چلے جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے، مر مٹ جاؤ۔ اور کون ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا تو دل لگانے کی جگہ نہیں، یہ تو عارضی مسکن ہے۔ کن فی الدنیا کانک غریب، اے دنیا میں بسنے والے، دنیا میں اس طرح رہو جس طرح تم مسافر ہو۔ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، کن فی الدنیا کانک غریب، مسافر کی طرح یہاں زندگی بسر کرو۔ یہ بڑے بڑے محلات اور بڑے بڑے قصر اور یہ سونے کی پھلی پھولی دکانیں اور یہ سرمایہ، یہ ڈالر، یہ ریال، یہ بزنس اور یہ کاٹھیاں، کوٹھیاں اور کاریں، فرمایا کہ یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کس کا دل جو ہے وہ ان چیزوں میں اٹک جاتا ہے اور کس کا دل جو ہے وہ ہماری طرف رہتا ہے کہ ہم نے تو اللہ کے پاس جانا ہے، اس دنیا سے دل نہیں لگانا، اس دنیا سے اتنا حصہ لینا ہے جتنے کے لیے ہم زندگی بسر کریں۔ عزت کے ساتھ اللہ تعالیٰ زندگی بسر کرتا رہے، بس اتنا اس دنیا سے لینا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی بھی الحمدللہ اتنی اچھی، پاکیزہ اور اسوہ حسنہ بنا کے دکھائی مسلمانوں کو کہ دنیا سے اپنا آپ جو ہے وہ ذرہ برابر آلودہ ہونے ہی نہیں دیا۔ جنگ حنین کے موقع پہ کتنا مال اور دولت آیا، کتنے کلو چاندی تھی؟ 60 کلو چاندی، اور اونٹ کتنے تھے؟ ہزاروں کے حساب سے، بکریاں بھی سینکڑوں کے حساب سے، سینکڑوں کی تعداد میں تھے اونٹ بھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے موقع پہ
7 दिन تو اس بات کا انتظار کیا کہ اگر کافر لوگ آ جائیں مسلمان ہو کے تو یہ سارے کا سارا ان کو واپس کر دیا جائے. غلام بھی تھے, لوڈیاں بھی تھیں, سارے شامل تھے ان میں, اور بھی تھے, بکریاں بھی تھیں, اونٹ بھی تھے, چاندی بھی تھی, بے شمار سامان تھا انہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 دن انتظار کرنے کے بعد وہیں میدان جنگ میں سارے کا سارا سامان اکٹھا کروا دیا, سارا سامان بانٹنا شروع کر دیا, اور سارے کا سارا سامان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بانٹ کے فارغ ہو گیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اٹھائی زمین سے, اور چادر اٹھا کے ایسے جھاڑا اس چادر کو, اور فرمایا کہ لوگوں دیکھو اللہ کا رسول جیسے گھر سے آیا تھا ویسے اس چادر کے ساتھ واپس جا. ایسے نہیں ہے کہ وزیر اعظم بن گیا تو لوٹ لو کھا لو, فلاں وزیر بھی کھا جائے, فلاں بھی پلاٹ بھیج دے, فلاں بھی پورا ملک کو بھیج دے, اور پتہ ہی نہیں ہے ملک کدھر چلا گیا. جب گیا تو پتہ چلا یہ کچھ ہو گیا ملک کے ساتھ. جو بھی آتا ہے یہی کرتا ہے, ایک آدمی کی بات نہیں, سب کی بات ایسی ہے. فرمایا کہ یہ جو دنیا کی زیب و زینت ہے, اور بڑی سچی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے خود فرمایا یہ دنیا جو ہے بڑی سرسبز ہے, بڑی میٹھی. انسان ایک دفعہ اس دنیا میں جب لگ جاتا ہے تو پھر یہ دنیا چھوڑتی نہیں. انسان بیوی بھی ہے, بچے ہیں, بزنس ہے, ڈالر ہے, ریال ہے, اور سب کچھ ہے. انسان کا ایسے دل کھبتا ہے اس میں کہ انسان کا دل نکلتا ہی نہیں, عبادت کی طرف تو آتا ہی نہیں ہے, شیطان آنے ہی نہیں دیتا. 30 پارے ہیں, 30 ہی ہیں, ٹھیک ہے زیادہ ہیں جو بھی ہے, لیکن آپ انداز لگا لیجیے نا 40 سال 50 سال 60 سال کی عمر میں کتنے پارے ہم نے پڑھ لیے. ساری زندگی میں 60-70 سال کی زندگی انسان گزار کے چلا جاتا ہے, ایک دفعہ بھی قرآن کو نہیں پڑھ پاتا, ایک دفعہ بھی نہیں پڑھ کے کتنی بدنصیبی کی بات ہے کہ انسان ساری زندگی میں قرآن کی ایک دفعہ بھی نہ پڑھ سکے. یہی تو دنیا ہے, اور کیا ہے, یہی تو دنیا ہے, اور کیا ہے, جس کو اللہ نے فرمایا کہ میں نے بڑی خوشنما بنا دی. ہاں یہ فلاں تو بڑی اچھی ویلیز ہیں, خوبصورت ہیں, بڑی سرسبز و شاداب ہیں, جنت ہے دنیا میں. یورپ بھی اور فلاں بھی اور آسٹریلیا بھی, اور وہاں بھی جا دیکھیں ایسے ایسے مناظر ہیں کہ انسان سب کچھ بھول جاتا ہے. یہی دل چاہتا ہے انسان یہی گھر بسا لے, یہی رہے. اللہ نے یہی تو فرمایا کہ میں نے زمین کو زیب و زینت اسی لیے دی ہے کہ ذرا دیکھوں تو صحیح کہ میری طرف کس کا دل جاتا ہے اور اس زیب و زینت کی طرف کس کا دل جاتا ہے. آگے فرمایا کہ وَإِنَّا, اور بے شک ہم, لَجَاعِلُونَ, جَاعِلُون, کیا ہے جاعلون؟ فاعل ہے, فاعل, فاعلان, فاعلون, فاعلون, جاہلون, عالمون, حافظون, سب کا ایک ہی وزن ہے. عاملون, عامل کا لفظ تو اکثر یہاں پہ استعمال ہوتا ہے, عامل, عامل عمل کرنے والا, عاملان 2 عمل کرنے والے, عاملون. جاہلون, ہم بنانے والے ہیں, ما موصولہ ہے جو کچھ, علیہا, ہا کی ضمیر زمین کے لیے, ما علیہا جو زمین پہ ہے, سعیدن, سعید کا معنی سعود کسے کہتے ہیں؟ سعود سواد کے ساتھ. جہنم میں ایک پہاڑ ہے جس کا نام سعود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اتنا اونچا پہاڑ ہوگا کہ 70 سال میں کافر اس پہ چڑھے گا. آگ کا پہاڑ ہوگا اور کافر کو حکم دیا جائے گا کہ اس پہاڑ پہ چڑھے, 70 سال میں اس کے اوپر چڑھے گا, 70 سال کی مدت میں نیچے اترے گا, اور پھر اسے حکم دیا جائے گا چڑھنے کا, اترنے کا. سعود کا معنی چڑھائی, سعود کا معنی چڑھائی, اونچی جگہ کو سعید کہتے ہیں. ویسے سعید کا معنی مٹی بھی اس سے مراد لیا جاتا ہے. جرز کہتے ہیں ایسی ہموار اور چٹیل میدان جہاں کوئی چیز اگنے والی نہ ہو, کوئی گھاس, کوئی پتا, کوئی درخت, کوئی کھیتی باڑی, کوئی چیز نہ ہو. فرمایا کہ بنجر زمین بنا دیں گے ہم اس کو, جس پہ ہم نے اتنی زیب و زینت دی ہے زمین کو, باغات ہیں, نہریں ہیں, کھیتی باڑی ہے, ویلیز ہیں, گھاس ہے, بڑی اچھی چیزیں, آبشاریں ہیں, تمہیں بڑا کچھ نظر آتا ہے اس پہ.
فرمایا یہ ساری زیب و زینت ہم ختم کر دیں گے، ہم نے یہ تمہاری آزمائش کے لیے بنائی تھی، اور جب وہ مقصد ختم ہو گیا تو فرمایا کہ ہم اس ساری زمین کو چٹیل میدان بنا دیں گے، نہ پہاڑ رہیں گے، نہ ویلیز رہیں گی، اور نہ یہ اس پہ اگی ہوئی چیزیں، درخت ہیں، پھل پھول ہیں، جو کچھ بھی ہے کچھ بھی نہیں رہے گا، یہ بنجر اور چٹیل میدان بن جائے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، اب یہ ساری باتیں ارشاد فرمانے کے بعد اگلی آیت سے اصحاب کہف کا تذکرہ اللہ تعالیٰ شروع فرما رہے ہیں۔ ام حسبتا، ام کیا، حسبتا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ حسبہ کا معنی گمان کرنا، حسبہ گمان کرنا، حسبتا کیا تو گمان کرتا ہے، حسبہ سین پہ زیر ہے، حسبہ اس نے گمان کیا، حسبتا تو گمان کرتا ہے، انا بے شک اصحاب الکہف غار والے لوگ، والرقیم اور رقیم والے، رقیم کا معنی اس کا مادہ کیا ہے؟ را قاف میم، اور رقم کرنا کسے کہتے ہیں؟ لکھنے کو۔ راکم کسے کہتے ہیں؟ لکھنے والے کو۔ رقیم جو ہے یہ مفعول کے معنوں میں ہے، مرقوم جو چیز لکھی گئی ہو، اور اس سے اصطلاحی معنی کتبہ، جو چیز لکھی گئی ہو، مرقوم لکھی ہوئی چیز، کتبہ اس سے مراد ہے۔ اصحاب کہف الرقیم اور اس کہف پہ جو کتبہ لگایا گیا ہے وہ مراد ہے اس سے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ غار والے لوگ اور رقیم والے، کتبے والے، کانو تھے من آیاتنا ہماری نشانیوں میں سے، عجباً بڑی عجیب، یعنی ہماری نشانیوں میں سے اصحاب کہف والے، اصحاب کہف جو ہیں انہیں تم کیا ایک بڑی عجیب بات سمجھتے ہو، بڑی عجیب نشانی سمجھتے ہو؟ کیونکہ کفار نے سوال کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ہمیں بتائیے کہ اصحاب کہف کون سے ہیں، غار والے لوگ جو ہیں ان کا قصہ کیا ہے، اور انہوں نے امتحان لینا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی تعجب کے طور پہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ تمہیں وہی ایک بات نظر آئی اس پوری کائنات میں تعجب والی، بھئی یہ آسمان دیکھ کے تم نے تعجب نہیں کیا، اتنی بڑی زمین دیکھ کے تمہیں تعجب نہیں آیا کہ یہ کس نے بنائی، کیوں بنائی، یہ پہاڑ کہاں سے آ گیا، سمندر کہاں سے آ گیا، یہ دریا کیسے بنائی، یہ باغات کیسے بنائی، یہ کھیتیاں کیسے بنائی؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میری اتنی نشانیاں ہیں اس کائنات میں، وہ دیکھ کے تمہیں تعجب نہیں ہوا، ان پہ تم نے کبھی غور نہیں کیا، اور یہ سمجھتے ہو کہ یہ غار والے جو ہیں یہ بڑی کوئی عجیب نشانی تھے، حالانکہ وہ نشانی بھی ہم نے بنائی جن پہ تمہیں تعجب ہو رہا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ تعجب والی نشانیاں جو ہے اور ہیں بہت سی اس کائنات میں جن پہ تمہیں غور کرنا چاہیے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اول فتیہ تو جب آوا، یہ لفظ پہلے پچھلی سورہ میں آیا ہے، ملجا اور ماوا، ماوا کا معنی ملجا، ماوا، ماوا کا لفظ استعمال ہوا ہے پچھلی سورہ میں، ٹھکانہ، ماوا کا معنی ٹھکانہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑی معروف نظم ہے، یتیموں کا ملجا، غریبوں کا ماوا، یہ پتہ نہیں مولانا حالی کی نظم ہے یا ظفر علی خان کی۔ آوا اس نے جگہ پکڑی، اس نے پناہ لی، آوا اس نے پناہ لی، اذ جب آوا پناہ لی، فتیہ تو فتیہ اس کا واحد کیا ہے؟ فتن واحد ہے، جوان، فتیہ اس کی جمع ہے، اذ اول فتیہ جب پناہ لی چند نوجوانوں نے، الالکاف غار میں، فقالو اور یہ بات کہی، ربنا اے ہمارے رب، آتنا دے ہم کو، من لدن کا اپنے پاس سے، رحمتن رحمت، وحی لنا، حی اردو میں کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے اس سے ملتا جلتا؟ یہاں تو بڑی کثرت سے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، حیا، حیات، حیات کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، اس کی فلاں چیز کی حیت ایسی ہے،
کیا مراد اس سے؟ شکل ایسی ہے، حالت ایسی ہے، حیات سے مراد حالت یا شکل. یہ حی کا جو ہے لفظ ہے، یہ امر کا صیغہ ہے، حی یہ. اور بنا ہماری حالت کو واسطے ہمارے من امرنا، امر کا معنی معاملہ، امرنا ہمارے معاملات، رشدا رشید کا معنی رشید، بشیر، نذیر، ایک ہی وزن کے الفاظ ہے. یہ رشید کا معنی کیا ہوگا؟ عبد الرشید، نیکی کا راستہ دکھانے والا، فاعل ہے نا رشید، نیکی کی طرف لے جانے والا. مرشد کسے کہتے ہیں؟ مرشد یہ تو بڑا عام لفظ ہے اردو کا. مرشد کا معنی نیکی کی رہنمائی کرنے والا، نیک راستے کی رہنمائی کرنے والا. اور مرشد، مرشد شین کے نیچے زیر ہو تو فاعل ہے، شین کے اوپر زبر ہوگا تو مفعول ہو جائے گا. مرشد رہنمائی کرنے والا، مرشد رہنمائی کیا گیا. رشدہ کا معنی نیکی. اور ربنا اے ہمارے رب، آتنا دے ہم کو، من لدن کا اپنے پاس سے، رحمت رحمت، وحی لنا اور بنا ہمارے لیے ہماری حالت کو، من امرنا ہمارے معاملات سے، رشدہ ٹھیک ٹھاک، نیک، بھلا، خیر. باقی مضمون انشاءاللہ اگلی مشکل میں پڑھیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.